بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کیا نماز میں قرآن پڑھتے وقت گریہ کرنا جائز ہے؟ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا یہ جائز ہے کہ نماز گزار جب حمد یا سورہ کی قرات میں کسی ایک آیت پر پہنچے جس میں سرزنش کی گئی ہو وہ گریہ کرے اور اس کا تکرار کرے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جس قدر چاہے تکرار کرے اور گریہ کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ بحار الانوار جلد 10 صفحہ 276۔ اگر نمازی دو ہوں تو کیا ماموم کا امام جماعت کے دائیں طرف کھڑا ہونا مستحب ہے؟ احمد بن رباط کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اگر نمازی دو ہوں تو کس دلیل کی بنا پر مستحب ہے کہ ماموم امام جماعت کی دائیں طرف کھڑا ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ اس کا امام ہے اور اس لیے کہ امام جماعت کی اقتداء کرتا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، اور خداوند نے اطاعت کرنے والوں کو اصحاب یمین دائیں طرف والے اصحاب قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے مستحب ہے کہ ماموم امام جماعت کی دائیں طرف کھڑا ہو۔ علی الشرائع جلد 2 صفحہ 14، بحار الانوار جلد 85 صفحہ 83، حدیث 38۔ کیا امام جماعت کا اس طرح سے پڑھنا کہ مقتدی سن سکیں؟ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کیا امام جماعت پر واجب ہے کہ وہ اس طرح سے قرات کرے کہ مقتدی سن سکیں اگر وہ زیادہ تعداد میں ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا درمیانی آواز سے پڑھے کیونکہ خداوند فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، سورہ اسراء آیت 110۔ اپنی نمازوں کو نہ چلا کر پڑھو اور نہ بہت آہستہ۔ تفسیر العیاشی حدیث 2 صفحہ 318، بحار الانوار جلد 85 صفحہ 93، حدیث 61۔ کیا شہر مدینہ اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب برابر ہے؟ سباتی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا شہر مدینہ اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب برابر ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 1000 نمازوں کے برابر ہے اور شہر مدینہ میں نماز پڑھنا دوسرے شہروں میں نماز پڑھنے کی مانند ہے۔ کامل الزیارات صفحہ 30، بحار الانوار جلد 96 صفحہ 331 صفحہ 9۔ کس طرح مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے؟ زید شہام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا میں نے آپ سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نیت مومن اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کس طرح مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا چونکہ بعض اوقات عمل میں ریاکاری ہوتی ہے اور انسان اسے اپنے لیے انجام دیتا ہے کہ لوگ دیکھیں، لیکن نیت بالکل پروردگار عالم کے لیے ہوتی ہے، لہٰذا خداوند جتنا اچھا ثواب اچھی نیت پر عطا کرتا ہے وہ عمل کرنے پر نہیں دیتا۔ پھر امام علیہ السلام اضافہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں بے شک بعض اوقات خدا کا کوئی بندہ دن میں کسی وقت نیت کرتا ہے کہ وہ آج نماز تہجد پڑھے گا لیکن رات میں وہ سویا رہتا ہے تو خداوند اس کے لیے نماز تہجد کا ثواب لکھ دیتا ہے، اس کا سانس لینا اور اس کی نیند صدقہ شمار کرتا ہے اور اس کے لیے ثواب لکھ دیتا ہے۔ علی الشرائع جلد 2 صفحہ 211، بحار الانوار جلد 67 صفحہ 206، حدیث 18۔ کیا نمازیوں کے لیے صحیح ہے کہ وہ کسی سے کہیں تم نماز پڑھاؤ؟ ابو عبید حذا کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کسی جگہ کچھ لوگ اکٹھے ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو بعض لوگ کسی سے کہیں کہ اے فلاں شخص
تم نماز پڑھاؤ، کیا یہ کام درست ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی قرأت اچھی ہے وہ آگے کھڑا ہو، امام جماعت بنے۔ اگر اس میں تمام برابر ہوں تو پھر جو ہجرت میں مقدم تر ہے وہ امام جماعت بنے۔ اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو پھر جس کی عمر زیادہ ہے وہ آگے کھڑا ہو اور امامت کروائے۔ اگر عمر میں بھی سارے برابر ہوں تو پھر وہ جماعت کروائے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ آگاہ تر ہو اور فقیہ تر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی کسی کے گھر مہمان ہے تو گھر کے مالک کو جماعت کرائے اور حاکم کا دوست حاکم کو نماز پڑھائے۔ الشرائع جلد 2 صفحہ 15، بہار الانوار جلد 85 صفحہ 62، حدیث 18۔ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ہشام بن حکم کہتے ہیں، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روزے کی علت کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ فقیر و امیر برابر ہو جائیں، کیونکہ اگر روزہ نہ ہوتا تو ثروت مند ہرگز بھوک کی اذیت کو محسوس نہ کرتا کہ فقیر پر رحم کرے، کیونکہ جو چاہے حاصل کر سکتا ہے، لہٰذا ہرگز بھوک اور محرومیت کے دکھ کو نہیں سمجھتا۔ خداوند نے ارادہ کیا کہ اپنی مخلوق کے درمیان مساوات قائم کرے اور ثروت مندوں کو بھوک کی اذیت کا مزہ چکھائے تاکہ وہ کمزور پر رحم کرے۔ الشرائع جلد 2 صفحہ 66، بہار الانوار جلد 93 صفحہ 371، حدیث 53۔ کون سا جھوٹ روزے کو باطل کرتا ہے؟ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ انہوں نے فرمایا، بے شک جھوٹ روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، ہم میں سے کون ہے کہ جو یہ کام انجام نہیں دیتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ جھوٹ مراد نہیں ہے جس کے بارے میں تو نے خیال کیا ہے، بلکہ وہ خدا، پیغمبر اور ائمہ علیہ السلام پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اصول کافی جلد 4 صفحہ 33، حدیث 4 صفحہ 37، حدیث 9۔ کون سا روزہ رکھنا مستحب ہے؟ حلبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سفر کے علاوہ روزہ مستحبی کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، مہینے میں 3 دن ہیں، مہینے کے پہلے ہفتے میں جمعرات کے دن، دوسرے ہفتے میں بدھ کے دن اور تیسرے ہفتے میں جمعرات کے دن۔ حلبی کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر 10 دن بعد ایک روزہ رکھنا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ماہ رمضان ہر مہینے میں 3 دن کے روزے سینے میں موجود شکموں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے روزہ دہر ہمیشہ کے روزے کے برابر ہیں۔ خدا عز و جل فرماتا ہے، من جاء بالسیئات فلا یجزا الا مثلہا، سورہ انعام 6:160۔ جو شخص بھی نیکی کرے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا۔ بہار الانوار جلد 94 صفحہ 94، حدیث 3۔ جس عورت کا شوہر اس پر غضبناک ہوتا ہو اس کا کیا حکم ہے؟ میں ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس عورت کے متعلق سوال کیا جس نے اپنے شوہر کو غضبناک کیا ہو، کیا اس کی نماز قبول ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ اس وقت تک نافرمانی و گناہ کی حالت میں ہے جب اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو۔ بہار الانوار جلد 10 صفحہ 285۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان،
السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔